کہ ہرگز تم اللہ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر نہ جاننا، ہرگز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم سے بے خبر انجان یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم کی خبر نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہر ظالموں کے ظلم سے آگاہ ہے، اس کو معلوم ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، ظالموں کو موقع دیتا ہے، ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ ظالم اس مہلت میں، اس ڈھیل میں ظلم کرتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے اب تو ہم کو کوئی پریشان کر نہیں سکتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پروردگار جب اس کی گرفت فرماتا ہے، جب اس کی پکڑ کرتا ہے تو اس کو کوئی بچانے والا دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تمہیدی الفاظ سے اپنے آپ کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل سے، انسانوں کے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا دبدبا جب اس کے دل سے نکل جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، بڑا سے بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہے، اپنی بے عزتی اور اپنی عزت و وقار کو نہیں دیکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل سے نکل گیا ہے، رسول اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا ہے، اب وہ اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کربلا کے میدان میں کون سامنے تھے، مقابل کون تھا؟ ایک طرف 22,000 لشکر جرار، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 22 ایک طرف 72 ایک طرف، اور جو 22 تھے ان 22 کو معلوم تھا، جو 22,000 لشکر تھے ان کو معلوم تھا کہ ہم جس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ فاطمہ کا لال ہے، وہ علی کا لختی جگر ہے، وہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود، باخبر ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود، آخر وہ ان پر رحم کیوں نہیں آیا؟ وہ ان کو ترس کیوں نہیں آیا؟ ان پر رحم کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ ان کا دل وہ سیاہ ہو چکا تھا، ان کے دل سے اللہ کا خوف اور رسول اللہ کی محبت نکل چکی تھی۔ وہ دنیا کے حرص و ہوس میں، دنیا کی لالچ میں انہیں اللہ کے رسول کا نواسا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں ابن زیاد کا فرمان نظر آ رہا تھا، اور انہیں دنیا کا حرص و ہوس، دنیا کا مال، دنیا کی حکومت اور دنیا کی دولت اور اقتدار اور تخت و کرسی انہیں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے امام حسین کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، قتل کر دیا اس کے بعد وہ چلے گئے، بلکہ تاریخ میں ہے کہ قتل کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس جسم اطہر کے اوپر جو پیراہن، جو کپڑے تھے، ان ظالموں نے کپڑوں کو بھی اتار لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے گھوڑوں سے امام حسین کے بدن کو چکنا چور کیا۔ اس کے بعد بہت سارے مظالم میں کیا کیا بیان کروں، حضرت سیدہ زینب اور بھی خواتین اسلام کے سروں سے چادروں کو بھی اتار لیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ امام حسین کا سر خولی ابن یزید کے معرفت میں آیا۔ خولی ابن یزید اپنے معرفت میں امام حسین کے سر پاک کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں گیا، اور بقیہ جو سر تھے وہ عمر ابن سعد کے حوالے ہوا، اور عمر ابن سعد کربلا کے بعد یعنی شہادت کے بعد 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ کو اس نے اپنے لشکروں میں، اس کے لشکروں میں جو قتل ہوئے تھے، جو واصل جہنم ہوئے تھے، عمر ابن سعد نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کیا۔ ایک طرف آل پیغمبر قتل کیے جا چکے ہیں، ان کی لاش پڑی ہے، لیکن جنازہ ان پر نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ جنازہ قتل جن لوگوں نے
نواز رسول کو اور آل پیغمبر کو قتل کیا ہے، ان پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان ظالموں کی بے دردی ہے اور ظالمانہ ان لوگوں کا رویہ ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں خولی ابن یزید نے سر کو پیش کیا۔ ایک طویل عرض گفتگو ہے، اس کے بعد ابن زیاد سے وہ سر یزید کی طرف منتقل ہوا۔ بہت سارا لشکر تیار ہوتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ ایک لشکر کے ساتھ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پہنچایا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، وہ سر لے جایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ قیام کیا گیا، اس جگہ پر ایک راہب کا گھر تھا۔ اس راہب نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے نیزے کے اوپر سروں کو لے کر جا رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا بتاؤ یہ کس کے سر ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ نواز رسول حسین ابن علی کا سر ہے، یہ امیر المومنین یزید کا باغی ہے۔ یزید کی بیعت کرنے سے حسین ابن علی نے انکار کر دیا تھا، اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا تم لوگ کتنے بڑے ظالم ہو، کتنے بڑے بدبخت ہو کہ تم نے نواز رسول کو نہیں چھوڑا، حسین ابن علی کو تم نے نہیں چھوڑا۔ اس راہب نے یہ کہا، پھر اس راہب نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ میرے پاس رہتے ہو، یہاں قیام پذیر کرتے ہو، رات میں ٹھہرتے ہو، تو ایسا کرو یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، میں اس سر کی زیارت کروں گا۔ وہ ظالم لوگ کہنے لگے کچھ مجھے دیجئے اس کے بدلے میں، تب ہم آپ کو دیں گے۔ راہب نے 10,000 درہم کو دیا۔ وہ مال کے پیچھے، وہ مال ہی کے چکر میں، دنیا کے دولت اور اقتدار کے چکر میں انہوں نے تو قتل کیا تھا، تو ان کو دولت چاہیے۔ اس راہب نے 10,000 دینار کو درہم کو دیا۔ اس کے بعد سر کو لے کر گیا اپنے گھر میں، ایک اچھے کمرے میں رکھا اور کمرے کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا۔ امام حسین کے چہرے مبارکہ کے اوپر جو گرد و غبار تھے اس راہب نے صاف کیا، آپ کے داڑھی پہ جو گرد و غبار تھے اس کو صاف کیا۔ اس کے بعد اس سر مبارک کے سامنے وہ راہب ادب و احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر کے بیٹھ گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس سر مبارک اور آسمان کے درمیان نور کا فوارہ پھوٹتا ہے۔ جیسے اس راہب نے دیکھا، فوراً اس نے اپنے زبان سے کلمہ شہادت کو پڑھ لیا، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا، امام حسین ہار گئے؟ ارے میرا حسین سر کٹا کر کے بھی جیت گیا ہے، سر کٹا کر کے بھی میرا حسین اسلام کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، ایک راہب کو اسلام کے اندر داخل کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سلوار تیار کرتا ہے، کاٹنے کے بعد کرتا تیار کرتا ہے، کاٹنے کے بعد عربی جبہ بناتا ہے۔ جب آپ اس کپڑے کو پہنتے ہیں تو آپ سجتے ہیں، آپ سنورتے ہیں، آپ اچھے لگتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر بڑھئی لکڑی کی قربانی کرے تو گھر سنور جائے، درزی اگر کپڑے کی قربانی کرے تو آپ سنور جائے، حسین اگر اپنے آپ کو قربان کرے تو اسلام چمک جائے، اسلام سنور جائے۔ یہ اسلام، یہ حسین اعظم کی قربانی ہے، یہ کوئی آسان قربانی نہیں ہے۔ حسین اعظم کی قربانی سے اسلام کو رونق ملی ہے، اسلام کو چمک ملی ہے، اسلام دمک گیا ہے، اسلام چمک گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مجبور تھے کربلا میں، انہوں نے اپنے عوان و انصار کو قربان کر دیا، وہ کچھ بچا نہ سکے۔ آؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین مجبور تھے کربلا میں، ارے جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو امام حسین کی 3 کرامت کو بتا دو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جب اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا تھا، اے یزیدیوں، اے عمر ابن سعد، سن میں کون ہوں، تو کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا لاڈلا ہوں، وہ فاطمہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے جنتی عورتوں کی جوانوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے،
اے وہ یزیدیو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ کا نور نظر ہوں۔ تو یزیدیوں میں سے ایک نے جواب دیا تھا، اے حسین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم یہ بکواس نہ کرو، ارے تم یہ غلط بتا رہے ہو، تم یہ غلط بتا رہے ہو۔ اس یزیدی نے نبی کریم کے نواسے حسین ابن علی کے نسبت کو اس نے غلط بتا دیا۔ امام حسین کو یہ بات ناگوار ہوئی، آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دراز کر دیا، مولا یہ یزیدی میرے نسب کو غلط بتاتا ہے، پروردگار اس کو تو نیست و نابود کر دے۔ وہی تاریخ بتاتی ہے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا گھوڑا پتکا، فوراً وہ ایک میدان میں گیا، اس کو قضائے حاجت ہوئی، پاخانہ کے لیے بیٹھا، ایک سیاہ بچھو اس نے پاخانہ کی جگہ پر ڈنک مارا، وہ تڑپتا ہوا، وہ رگڑتا ہوا وہ مر گیا۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ دوسرا یزیدی کہنے لگا، اے امام حسین آپ پانی کے لیے ترس رہے ہو، یہ دیکھو یہ نہر فرات، اس میں چرندوں پرند پانی پی سکتے ہیں لیکن آپ پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ امام حسین نے دعا فرما دی، اللہم امتہ عطشانا، اے پروردگار اس کو پیاسا مار۔ تاریخ بتاتی ہے وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس کا گھوڑا پتکا، وہ فرات میں گیا اور فرات میں جانے کے بعد وہ پانی پینا چاہ رہا تھا لیکن پانی ایک قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہا تھا، باہر آیا، میدان میں آیا، لوگ اس کو مشکیزہ میں پانی لا کر اس کے اندر ڈالتے لیکن ایک قطرہ اندر نہیں جاتا، وہ تڑپ کر کے مر گیا۔ تیسرے نے کہا، اے حسین آپ نے جہنم میں جانے سے پہلے آپ نے دنیا ہی میں آگ کو اپنے خیمے میں جلا لیا ہے۔ حضرت امام حسین نے شروع میں آپ نے اپنے خیمے سے پیچھے ہٹ کر کے آپ نے خندق کھودی تھی اور اس خندق میں آگ کو آپ نے جلا دیا تھا تاکہ کوئی یزیدی پیچھے سے آ کر کے خیمے پہ حملہ نہ کرے، اس لیے آپ نے جلایا تھا۔ تو اس یزیدی نے کہا کہ آپ نے جہنم میں یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے آپ نے دنیا میں آپ نے آگ جلا لیا ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے اس امام حسین نے دعا فرمائی کہ پروردگار یہ کیا ظالم کہتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی کے نواسے امام حسین نے دعا فرمائی، فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی اور وہ ظالم وہ بھی گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس کا گھوڑا بتکا اور لا کر کے اسی آگ میں اس کو ڈھکیل دیا، اسی آگ میں وہ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ یہ امام حسین کی کرامت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کا مقام و مرتبہ بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔